اس بارے میں میری صحابہ کرام علیہ رضوان کی گواہیاں ہیں، اور یہ باقاعدہ محدثین نے کی بڑی طویل اس میں بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو فضلات مبارکہ ہیں بول و براز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محبوب جب کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، بعد میں دیکھا جاتا تو کہتے وہاں کوئی چیز بھی نجاست والی یا اس طرح کی گندگی وغیرہ وہاں پہ محسوس نہ ہوتی، نہ دیکھنے میں آتی۔ کہتے جہاں بھی دیکھا جاتا کہ حضور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں، بعد میں اگر وہاں کوئی جاتا تو سوائے خوشبوؤں کے ہلوں کے اور کچھ نظر نہ آتا۔ اور اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے اس سلسلہ میں لکھا کہ امام عینی کا جو قول، وہ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت اس وجہ سے ہے کہ امام بدر الدین عینی نے جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے محبت کا سبب بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں اس کی بات تو سنتا ہوں جو حضور کے فضلات کو پاک کہے، اور جو اس کے خلاف قول کہے کہتے میرے کان اس کی بات سننے سے بہرے ہیں، میں سنتا ہی نہیں جو اس کے خلاف بات کرے۔ کہ رب ذوالجلال نے محبوب کے فضلات مبارکہ کو طاہر بھی بنایا ہے، مطہر بھی بنایا ہے۔ جن کے فضلات مبارکہ میں اتنا اعجاز ہو، اس ذات سے نکلنے والے جو فضلات ہیں جب ان کی یہ شان ہے تو اس ذات کی اپنی شان پھر کتنی اونچی ہوگی، اللہ نے اس پیکر کو کتنا اعجاز دیا ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا تو معمول یہاں تک رہا، امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس حدیث کو لکھا، حضرت ام سلمہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اور چاندی کی ڈبیا میں انہوں نے رکھا کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ چاندی کی ڈبیا بنا کے اس میں ایک حضور کا منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہوا تھا، حضور کی زوجہ محترمہ۔ آج اگر کسی کے پاس منہ مبارک ہو تو وہ اسے اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھے تو اس میں عجب نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس پیکر نور کو دیکھا نہیں ہوا، تو ہمارے لیے تو محبوب کا منہ مبارک ہی ہر جان اور مال سے زیادہ قیمتی ہوگا اہل محبت کے لیے۔ لیکن وہ صحابہ جن کے سامنے دیدار بھی ہو، جن کے سامنے رخ زیبا ہر وقت رہتا ہو، اور پھر وہ حضور کی زوجہ محترمہ بھی ہو، سب سے زیادہ جنہیں قرب میسر آیا ہو، وہ بھی حضور کا ایک ایک منہ مبارک اس انداز میں سنبھال کے رکھنا۔ یہ پیغام تھا بعد والوں کو کہ لوگوں تمہارے بال بدن سے جدا ہوں تو گندی نالی میں بہتے ہیں، ہمارے محبوب کے پیکر نور سے بال جدا ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھتے ہیں، جن کے ایک منہ مبارک میں اعجاز اتنا ہے۔ اور پھر طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، آگے حضرت عثمان بن مظعون اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ میں ہمارے قبیلے میں جو بھی بیمار ہوتا، ہم پانی کا پیالہ اپنے گھر سے بھر کر حضرت ام سلمہ کے گھر جاتے، اور جس وقت دروازے پہ جا کے دستک دیتے، وہ آگے سے پوچھتی کون آیا ہے، بتایا جاتا بیمار آیا ہے، تو وہ خالی ہاتھ نہ آتی، چاندی کی ڈبیا بھی ساتھ لاتی، اور چاندی کی ڈبیا سے منہ مبارک نکال کے پانی کے پیالے میں اسے حرکت دیتی، پھر بال کو نکال کے محفوظ کر لیتی۔ اب حضرت عثمان کہتے ہیں یہ پانی جس بیمار کو بھی پلایا جائے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آج کھانے والی چیز میں عام کسی کا بال گر جائے تو ہم جو ہے لقمے سے بال نکل آئے تو سارا غصہ گھر والوں پہ نکالتے ہیں کہ تم احتیاط نہیں ہوتا، یہ بال نکل آیا، لقمہ بال نکل بھی آئے پھر بھی کھانا اس کو گوارا نہیں ہوتا، نفرت ہوتی ہے، اسے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب کا بال مبارک کسی چیز میں پڑا ہوا نہیں، ایک ہے پڑ جانا احتیاط نہ ہو، ایک ہے قصدن ڈال کے پھر برکت کی نیت سے پینا۔ یہ انداز ہے صحابہ کا، خود پانی کے پیالے میں بال کو رکھ کے گما کے پھر اس پانی کو اس نیت سے پینا کہ اس کو پیئیں گے اللہ بیماری دور کر دے گا۔ یہ تواہم پرستوں کا عقیدہ نہیں،
یہ ان کا ہے جنہوں نے توحید کے جام خود رسول اللہ کے ہاتھوں سے لیے ہیں. انہیں زیادہ پتا ہے شرک کب ہوتا ہے, توحید کو کب خطرہ لاحق ہوتا ہے. وہ یہ سارے کام کر کے بتا رہے ہیں. لوگوں, یہ تباہم پرستوں کا عقیدہ نہیں, یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے. اب دیکھو, ایک ایک بال کو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھ کے بتایا. اللہ نے محبوب کے پیکر نور کو ایسا اعزاز دیا, ان کے بدن سے جدا ہونے والے بال بھی باعث شفا بھی ہیں, باعث برکت بھی ہیں. یہاں تک کہ رسول اکرم